نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں کچھ ضروری مسائل پر آپ لوگوں سے گفتگو کروں گی، آپ لوگوں کو ان مسائل سے آگاہ کروں گی تاکہ ان مسائل کے نہ جاننے کی وجہ سے جو آپ لوگ غلطیاں کر بیٹھتے ہیں اور گنہگار ہوتے ہیں ان سے آپ بچ سکیں۔ سب سے پہلی چیز، کیا قربانی کا گوشت 3 دن کے بعد کھایا جا سکتا ہے؟ یہ سوال اکثر عوام علماء سے کیا کرتے ہیں۔ اسی طرح سے دوسرا سوال، کیا قربانی کا گوشت فریج میں رکھا جا سکتا ہے؟ اور کیا جو لوگ قربانی کا گوشت فریج میں رکھ کر 10-15 دنوں تک کھاتے ہیں ان کا کیا حکم ہے؟ اور قربانی کے جانور کے جسم کا کون کون سا حصہ کھانا حرام ہے یا ناجائز و ممنوع ہے؟ اسی طرح کیا اوجھڑی کھانا حرام ہے؟ کیونکہ اس کے بارے میں بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں، کچھ لوگ حرام کہتے ہیں، کچھ لوگ ناجائز کہتے ہیں، کچھ لوگ مکروہ کہتے ہیں۔ اور اسی طرح سے کیا قربانی کا گوشت 3 حصوں میں بانٹنا ضروری ہے؟ اور ایک سوال جو بہت زیادہ ضروری اور بہت اہم ہے، کیونکہ خواتین کو بہت سارے مسائل درپیش ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے جو پرانے خیالات کی خواتین ہیں، بوڑھیاں ہیں، وہ ان چیزوں پر بہت زیادہ سوال کرتی ہیں کہ کیا حیض والی عورت قربانی کا گوشت چھو سکتی ہے؟ یعنی جو عورت پیریڈز کی حالت میں ہو کیا وہ قربانی کا گوشت چھو سکتی ہے؟ کیونکہ قربانی کے گوشت کو باقی گوشت جو ہوتے ہیں ان سے زیادہ اہمیت اور فضیلت ملی ہے، اس وجہ سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا قربانی کا گوشت پیریڈز والی عورت چھو سکتی ہے، اسے پکا سکتی ہے؟ معزز سامعین و سامعات، آج کا بیان بہت اہم ہے، لہٰذا میری آپ سے گزارش ہے کہ اس بیان کو آپ پورا ضرور سنیں اور اس کو زیادہ سے زیادہ آپ دوسروں تک پہنچائیں ثواب کی نیت سے، تاکہ آپ لوگوں کے سوالوں کا جواب آپ کو بھی مل سکے اور جن تک آپ یہ باتیں پہنچائیں ان کو بھی اگر اس متعلق کچھ سوالات ہوں تو ان کو بھی اس کا جواب مل سکے۔ اور اگر آپ کو اس بیان سے واقعی میں کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو آپ کم از کم اس بیان کو 10,000 لائکس تک ضرور پہنچائیں۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث میں ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت کھانے سے منع کیا تھا، لیکن یہ حکم اب منسوخ ہو گیا اور اب تم اپنے لیے قربانی کا گوشت روکے رکھو جب تک چاہو۔ ملا علی قاری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت رکھنے سے منع فرمایا تھا، بلکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو صدقہ کرنا واجب قرار دیا تھا، لیکن فرماتے ہیں کہ بعد میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی اجازت عطا فرما دی، اور اب یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ قربانی کا گوشت 3 دن سے زیادہ رکھا جا سکتا ہے، اس کو کھایا جا سکتا ہے۔ اور آج کے زمانے میں لوگوں کے پاس فریزر ہے جس میں کچھ لوگ مہینوں تک قربانی کا گوشت رکھتے ہیں، اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ یہ حکم شروعات میں تھا، لیکن جب اکثر لوگ قربانی کرنے لگے تو یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ علماء کرام یہاں ایک بات بیان کرتے ہیں کہ قربانی کا جو گوشت فریج میں لوگ رکھتے ہیں جب تک چاہیں کھائیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ 10 دنوں کے اندر اندر اس کو ختم کر لیں، کیونکہ پھر اس میں جراثیم پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں معاذ اللہ کہ جب گوشت خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے تو پھر اس کو غریبوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ ایسا نہ کیا جائے، بلکہ ایسا کرنے پر آپ گنہگار بھی ہوں گے، کیونکہ آپ اپنے لیے یہ چیز پسند نہیں کرتے کہ خراب گوشت آپ کھائیں اور اپنے پریوار والوں کو کھلائیں، اپنے خاندان والوں کو کھلائیں، اور وہی خراب گوشت آپ غریبوں کو بانٹ دیتے ہیں۔ یہ
کام اخلاقیات کے بالکل خلاف ہے، لہٰذا اس سے اجتناب کیا جائے، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ تم اپنے لیے جو پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو۔ تو یہ کہاں کا انصاف ہوا کہ جب تک گوشت اچھا تھا خود کھایا، گھر والوں کو کھلایا، اور جب خراب ہونے لگا تو غریبوں کو دے دیا۔ اب رہی بات قربانی کے گوشت کو تقسیم کرنے کی، تو مسئلہ یہ ہے کہ فقہا نے واضح طور پر لکھا ہے کہ جو قربانی کرتے ہیں اگر وہ تنگ دست ہیں، غریب ہیں، جن کو عام دنوں میں گوشت میسر نہیں ہوتا، تو وہ اگر تقسیم نہ کر کے سارا کا سارا گوشت رکھ لیں تو ان کے لیے یہ افضل ہے، بہتر ہے، تاکہ ان کے گھر والے کھا سکیں۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں، یعنی غریب نہیں، آپ گوشت اکثر کھایا کرتے ہیں، پھر بھی اگر آپ چاہیں تو سارا گوشت رکھ سکتے ہیں۔ شریعت نے آپ کو مجبور نہیں کیا کہ آپ کو گوشت بانٹنا ہی ہوگا، فرض یا واجب نہیں، لیکن یہ صورت افضل اور بہتر بھی نہیں۔ اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے، آپ کو نوازا ہے، اور آپ بانٹ کر کے بھی آرام سے اپنے حصے کو کھا سکتے ہیں، اور آپ کے پاس اتنی وسعت ہے کہ آپ بعد میں بھی خرید سکتے ہیں، تو پھر اللہ کے راستے میں آپ ضرور دیں۔ ان سب کے باوجود بھی اگر کوئی سارا گوشت رکھ لیتا ہے تو وہ گنہگار نہیں ہوگا۔ شریعت اس چیز کو صاف صاف بیان کرتی ہے کہ اگر سارا گوشت رکھ لیا جائے تو بندہ گنہگار نہیں ہوگا۔ لیکن ایک صورت جو کہ افضل ہے، جو کہ سب سے بہتر ہے، گوشت کے 3 حصے کریں، ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے، ایک حصہ رشتہ داروں کے لیے، اور ایک حصہ غریبوں اور مساکین کے لیے، تاکہ غریبوں تک گوشت پہنچ جائے۔ شروع اسلام میں جب قربانی ہوتی تھی تو آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کوئی بھی اپنے گھر میں قربانی کے گوشت کو 3 دن سے زیادہ نہ رکھے، تقسیم کر دے، کیونکہ اس وقت لوگوں کی مالی حالت درست نہیں تھی۔ پھر جب فراخی ہو گئی تو آپ نے اس کی اجازت دے دی کہ گوشت اپنے گھروں میں رکھیں، کیونکہ اب زیادہ لوگ قربانی کرنے لگے تھے، اور اب اسی پر عمل بھی ہوتا ہے۔ بہرحال بہتر یہ ہے کہ آپ 3 حصے کیجئے، اور بڑے خوش دلی کے ساتھ 3 حصے کیجئے۔ کچھ لوگ ایسا بھی کرتے ہیں کہ اپنے حصے میں بہترین قسم کا گوشت رکھتے ہیں، اچھی اچھی بوٹیاں رکھ لیتے ہیں، اور عورتوں کی فرمائش ہوتی ہے کہ گوشت رکھ لو، ایسا رکھو ویسا رکھو، قیمہ بنانا ہے، بریانی بنانی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ خود کے لیے تو اچھا گوشت رکھ لیا، اور اگر آپ کے گھر کسی نے اچھے قسم کا گوشت بھیجا ہے تو آپ بھی اس کے پاس اچھا ہی گوشت بھیجتے ہیں، اور اگر کسی کے یہاں سے اچھا گوشت نہیں آیا تو آپ اس کو بھی اسی قسم کا بھیج دیتے ہیں، اور اگر کسی کے گھر سے آیا ہی نہیں تو آپ اسے چھوڑ دیتے ہیں کہ اس نے تو دیا ہی نہیں تو میں دے کے کیا کروں۔ یہ چیزیں اپنے ذہن و دماغ سے نکالیں، آپ خوش دلی کے ساتھ بانٹیں، جتنا زیادہ ہو سکے اتنا بانٹیں، اور اگر کسی کے گھر سے نہیں آیا ہے تو پھر آپ تحقیق کریں کہ کیا ان کے گھر پہ قربانی ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی۔ اگر نہیں ہوئی تو ضروری طور پر ان کے یہاں گوشت پہنچائیں۔ اور سب سے بری چیز ہمارے معاشرے کی یہ ہے کہ جتنا بھی ردی قسم کا گوشت ہوتا ہے وہ غریبوں کو دے دیا جاتا ہے۔ وہ غریبوں کو دے دو، کیونکہ وہ تو کھا ہی لیں گے، انہیں تو گوشت میسر ہوتا نہیں، انہیں جیسا ملے گا وہ کھا لیں گے۔ ایسا کرنا بہت غلط ہے، بلکہ ایسا کرنے پر آپ گنہگار بھی ہوں گے، کیونکہ اگر کوئی صدقہ کرتا ہے تو وہ سب سے پہلے اللہ رب العزت کے دستے قدرت میں جاتا ہے، اور پھر وہ کسی دوسرے کے پاس پہنچتا ہے۔ لہٰذا ان چیزوں کا خیال رکھیں کہ اچھے سے اچھا دینے کی کوشش کریں۔ اس کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ تھوڑا بہت اچھا گوشت آپ رکھ لیں اور باقی سب کو مکس کر دیں، سب کو ملا دیں، اور اس کے پھر 3 حصے کیے جائیں، اور اس میں سے ایک حصہ رشتہ داروں کو دیں، ایک حصہ غربا کو دیں، اور ایک حصہ اپنے پاس رکھیں۔ اب میں یہ بات بھی بتاتی چلوں کہ حلال جانوروں کے جسم کا کون سا حصہ کھانا حرام ہے یا مکروہ ہے یا ناجائز و ممنوع ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت
اس چیز کو فتاوی رضویہ میں نقل فرماتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے ان چیزوں کو پیش کر دیتی ہوں تاکہ آپ کی معلومات میں اضافہ ہو اور آپ ان چیزوں سے بچ سکیں۔ سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ہے بہتا ہوا خون، رگوں کا خون، یعنی نسوں سے جو خون بہتا ہے اس خون کو کھانا یا پینا حرام ہے۔ دوسری چیز پتا، یعنی جس کے اندر پت جمع ہوتا ہے، اس کو کھانا بھی حرام ہے۔ تیسری چیز مثانہ، یعنی پیشاب کی تھیلی، اس کو کھانا بھی حرام ہے۔ اور یہ چیزیں جو ہیں یہ صرف قربانی کے جانور کے لیے نہیں بلکہ ہر اس جانور کے لیے ہے جس کا گوشت کھانا ہمارے لیے حلال ہے۔ اور چوتھی اور پانچویں چیز علامات نر اور مادہ، یعنی جانور جو ہے وہ نر ہے یا مادہ ہے، اس کی پہچان جس چیز سے کی جائے گی، یعنی جانور کی شرمگاہ، ان کو کھانا بھی حرام ہے۔ چھٹی چیز کپورے، یہ نر جانوروں میں ہوتا ہے، اس کو کھانا بھی حرام ہے۔ اور ساتویں چیز غدود۔ غدود کس کو کہتے ہیں؟ غدود یہ ہے کہ گردن پر، حلق میں اور بعض جگہ چربی میں چھوٹی بڑی سرخ یعنی لال رنگ کے اور کہیں مٹیالے رنگ کے گول گول گاٹھیں ہو جاتی ہیں، ان کو غدود کہا جاتا ہے، اس کا کھانا بھی حرام ہے۔ اس کو کھانے سے بیماریاں ہوتی ہے، ایسا علماء کرام نے لکھا بھی ہے۔ آٹھویں چیز حرام مغز، یہ سفید ڈوری کی طرح ہوتا ہے جو کہ بھیجے سے شروع ہو کر گردن کے اندر سے ہو کر گزرتا ہوا پوری ریڑھ کی ہڈی میں آخر تک جا کر مل جاتا ہے، یہ بھی کھانا ناجائز ہے۔ اور نویں چیز گردن کے وہ پٹھے جو کہ شانوں تک کھچے ہوتے ہیں، ان کو کھانا بھی ناجائز ہے۔ 10ویں چیز جگر یعنی کلیجی کا خون۔ کلیجی تو کھانا جائز ہے لیکن اس کے اندر جو خون جمع ہوتا ہے اس کو اچھے سے صاف کر لیا جائے، اس کے بعد کھایا جائے، کیونکہ وہ خون کھانا حرام ہے۔ اس کے بعد تلی کا خون، تلی بھی کھانا جائز ہے لیکن اس کے اندر جو خون ہوتا ہے اس خون کو صاف کر کے کھائیں۔ 12ویں چیز گوشت کا خون جو کہ ذبح کے بعد گوشت سے نکلتا ہے، یعنی گوشت میں اگر خون لگا ہوا ہے اور بغیر دھوئے آپ اس کو کھا رہے ہیں تو ایسا کرنا ناجائز ہے، بلکہ اس گوشت کو دھو کر اس میں جو خون ہے اس کو دور کر لیں، اس کے بعد گوشت کو کھائیں۔ اور 13ویں چیز ہے دل کا خون، اس کو بھی کھانا ناجائز ہے۔ 14ویں چیز پت، یعنی وہ پیلا پانی جو کہ پتے کے اندر موجود ہوتا ہے، یہ بہت ہی کڑوا اور زہریلا پانی ہوتا ہے جو کھانے کو پچانے میں کام آتا ہے، اس کو کھانا ناجائز ہے۔ اور 15ویں چیز ناک کی رطوبت یعنی ناک کی گندگی جو عام طور پر بھیڑ وغیرہ میں پائی جاتی ہے۔ 16ویں چیز پاخانے کا مقام، چاہے وہ نر ہو یا مادہ ہو، دونوں میں پاخانے کا مقام، اس کو کھانا حرام ہے۔ اور 17ویں چیز اوجھڑی، اوجھڑی کو کھانا ناجائز ہے، مکروہ ہے۔ اگر آپ کا دل آپ کو اجازت دیتا ہے تو آپ اس کو کھا بھی سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ بچیں، کیونکہ گندی چیزیں اگر آپ کھائیں گے تو آپ کے اخلاق میں یہ گندگی شامل ہو جائے گی، کیونکہ گدھے کا گوشت کھانا اسلام میں حرام قرار دیا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ گدھا جو ہے وہ ایک رذیل قسم کا جانور ہے، جس کی وجہ سے لوگ اس کو زیادہ پسند نہیں کرتے، اور اگر اس کو لوگ کھائیں گے تو اس کے اندر جو برائیاں ہیں وہ چیزیں انسان کے اندر بھی آ جائیں گی۔ اس وجہ سے وحشی جانوروں کو، گدھے کو، سور کو، ان چیزوں کو کھانے سے منع کر دیا گیا۔ تو اسی طرح جانوروں کے اندر جو گندی چیزیں ہیں ان کو بھی کھانا منع ہے، کچھ حرام ہے، کچھ مکروہ ہے، کچھ ناجائز ہے۔ وجہ ان کی یہ ہے کہ اگر آپ گندگی کھائیں گے تو پھر آپ کے اخلاق میں بھی گندگی پیدا ہو جائے گی۔ اور 18ویں چیز آتے، 19ویں چیز نطفہ یعنی وہ رطوبت جس کی وجہ سے آگے چل کر کے بچہ بن جائے، بچہ پیدا ہو، اس کو نطفہ کہا جاتا ہے، تو نطفہ بھی کھانا مکروہ ہے۔ اسی طرح سے
نطفہ جو خون ہو گیا ہو اس کو بھی کھانا ناجائز ہے، اور وہ نطفہ جو کہ گوشت کا لوتھڑا بن گیا ہو اس کو بھی کھانا ناجائز ہے، اور 22ویں چیز وہ نطفہ جو پورا کا پورا جانور بن گیا ہو لیکن وہ مردہ باہر آیا یا ذبح کرنے سے پہلے وہ مر گیا تو پھر اس کو بھی کھانا ناجائز ہے۔ یہ 22 چیزیں ان کو اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ کے اندر نقل کیا ہے۔ ان میں سے کچھ حرام ہیں جیسا کہ میں نے بتایا، کچھ مکروہ ہیں اور کچھ ممنوع اور ناجائز ہیں۔ اب آخر میں یہ بات بھی آپ سماعت فرما لیں کہ عورت حیض کی حالت میں، پیریڈز کی حالت میں قربانی کا گوشت چھو سکتی ہے یا نہیں، کیونکہ یہ گوشت دوسرے گوشت سے الگ مرتبہ رکھتا ہے۔ اس کا حکم اللہ نے دیا ہے، اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی سنت ہے اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی سنت ہے، اس وجہ سے بھی اس کا مرتبہ بڑھ جاتا ہے۔ اب رہی یہ بات کہ پیریڈز میں عورت قربانی کے گوشت کو چھو سکتی ہے یا نہیں، تو اس کا جواب ہے کہ بالکل ہاں، عورت حیض کی حالت میں، پیریڈز کی حالت میں بھی قربانی کا گوشت چھو سکتی ہے، اس کو پکا سکتی ہے اور کھا بھی سکتی ہے۔ اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں، شریعت اس کی پوری اجازت دیتا ہے۔ بس لوگوں نے اپنے من میں یہ باتیں گڑھ رکھی ہیں، یہ فضول خیال ہیں، ان سے توبہ کریں۔ آخر میں آپ سے پھر یہ گزارش کرتی ہوں کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ثواب کی نیت سے شیئر کریں، ثواب کی نیت سے لوگوں تک پہنچائیں، تاکہ آپ بھی ہمارے اس مشن کے حصے دار بن سکیں اور دوسرے بھی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔